حافظ محمد علی ورک صاحب زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ ایک مل کے ایسے درود پڑھیں جیسے محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بآواز بلند صلوات۔ محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کیونکہ یہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہوتی ہے اور ادا بعد میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا، بانیان مجلس اور جس نے فرش عزا بچھانے سے لے کر سپیکر لگانے تک جو حصہ لیا ہے، خالق کائنات اس کی عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی بس یہ ایک دعا قبول فرما کہ اس شہنشاہ کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، جو کام الکفر والطغیان ہیں، وہ جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہ جو اپنے دور کے مصطفیٰ بھی ہیں، جو اپنے دور کے مرتضیٰ بھی ہیں، وہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، وہ جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں۔ دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہ ہو۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمانے۔ محمد۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں مختصر مگر جامع طریقے سے اس ذکر پاک کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ کے گاؤں میں حاضری پہلی دفعہ ہوں تو بھلے مہمان سمجھ کے بھلے ذاکر سمجھ کے ایک گزارش ہے، میں اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا آپ سنیں گے، چونکہ فضائل اس قدر ہی پیش کرنا چاہیے کہ جس قدر سامعین اسے وصول کر سکے۔ اور میں آپ کو بار بار بولنے کا اس لیے نہیں کہوں گا
کیونکہ جس کے اندر جتنا علی ہو اتنا ہی باہر آتا ہے. نہ میں تمہارے اندر سے مولا علی کی صدا کو باہر نکال سکتا ہوں نہ اندر ڈال سکتا ہوں. تو اس لیے کوشش کرنا کہ فضائل پہ جس کے اندر جتنی مودت اہل بیت ہے اتنی باہر آئے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جتنے میرے بزرگ تشریف فرمائے جو خصوصاً نمازی ہیں اور جمعہ والے دن بھی مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں، یہ آیت انہوں نے ضرور سن رکھی ہوگی. خالق کائنات فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے تمہاری پیروی کریں. آپ صدا سلامت رہیں بھائی. جس کا ہاتھ اٹھا ہے وہ بندہ زندہ باد. مجھے اتنا پتہ ہے رسول اللہ کی شان سن کر بھی جب کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ نہیں اٹھا تو پھر یقیناً اس کو گریبان میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. میں رسول کی وہ شان قرآن سے پڑھنے لگا ہوں جو رسول اللہ کی ولایت کا پہلا اعلان ہو رہا ہے. کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو. ہوگا کیا جب تم محمد کی پیروی کرو گے یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی شیعہ سنی مسلمان جتنے بیٹھے ہیں. جب تم فیاض بھائی جب تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ نے یہ آیت قل سے شروع کی. اے میرے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے خود نہیں کہا اپنے نبی کو کہا ہے اے میرے حبیب تم کہہ دو. جب اللہ بھی محمد کا وسیلہ استعمال کرتا ہے تو پھر مسلمان کیوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتا. ایک گزارش اور کر دیتا ہوں فضائل شروع کرنے سے پہلے. جو ادھر سے آئے آپ نے اس سے نہیں دیکھنا چونکہ یہاں سے بندے آئیں گے وہ یا پڑھنے والے ہوں گے یا آپ کے علاقے کے. جو علاقے کے ہیں انہیں آپ سارا سال دیکھیں گے. جو پڑھنے والے ہوں گے انہیں آپ میرے بات سنیں گے. لیکن میں آدھے گھنٹے بعد آپ کو نہیں ملوں گا اس لیے توجہ میری طرف. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے تمہاری پیروی کرے. اس کا مطلب اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا. چونکہ جب تک اللہ کے رسول کی پیروی نہیں ہوگی تب تک اللہ کہے گا خبردار یہ نہ کہنا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. چونکہ اگر میرے نبی کی پیروی نہیں ہے میرے نبی کو ماننا نہیں ہے تو پھر میں اللہ تم سے محبت نہیں کروں گا نہ تمہاری محبت کو قبول کروں گا. اللہ رسول کی پیروی کے بغیر اپنی محبت قبول نہیں کرتا. اور محمد غدیر کے میدان میں علی کا بازو اٹھا کے کہہ رہے تھے اگر مجھے ماننا ہے تو پہلے علی کو ماننا پڑے. توجہ ہے تو تھوڑا سا مزاج بنے. ذرا سے چہروں کو صرف کھلا لیں. ہاتھ نہیں اٹھتا کم از کم چہرہ ضرور کھلا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے فضائل میں پریشانی اچھی لگتی نہیں. کوئی بندے حیران ہونا بری بات نہیں. وہ سلمان بھی ان کے فضائل میں حیران ہوتا تھا. حیرانگی ختم ہو جائے گی. پریشانی علی کے فضائل پر جو ہو جائے وہ پھر قبر تک نہیں بلکہ محشر تک بھی ساتھ جاتی ہے. توجہ میری طرف رکھو میں اگلی آیت پڑھوں. کیوں انکل امیر مختار سفیر بھائی پیروی ضروری ہے اللہ کے رسول کی؟ کیونکہ اللہ نے پھر سورہ احزاب میں فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو میرا حبیب محمد ہے یعنی تمہارا نبی یہ تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو ذرا میری تائید کرنا. آج تک مولوی نے صرف یہی ترجمہ کیا ہے نا کہ نبی تم پر تمہاری جانوں سے
زیادہ اختیار رکھتا ہے. اللہ نے جان کا لفظ تو استعمال نہیں کیا. اللہ نے کہا محمد تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. جان وہ ہے جس سے تم زندہ رہو, نفس وہ ہے جس سے تم خواہش کرتے ہو. کیا اختیار ہے محمد مصطفیٰ کا, نبی اعظم کا, 313 رسولوں کے آقا کا, 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار کا اختیار یہ ہے کہ جو مصطفیٰ چاہیں گے تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا. اگر تم نے پانی بھی پینا ہے تو محمد کی مرضی سے, تم نے سونا بھی ہے تو محمد کی مرضی سے, تم نے کھانا بھی کھانا ہے تو رسول کی مرضی سے. تم بھلے حیران ہو جاؤ یہ پریشان, مجھ سے سوال کرو, کھانا بھی رسول کی مرضی سے, پینا بھی رسول کی مرضی سے, سونا بھی رسول کی مرضی سے, یہی تو کرتے ہو سارا دن. رسول نے نہیں کہا جب سونے لگو تو دائیں کروٹ پہ سونا, پھر آیت الکرسی پڑھ کے سونا, پانی پیو تو 3 سانسوں میں پینا, آہستہ آہستہ پینا, کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھانا. بھئی یہ اللہ کے رسول کی ہی تو مرضی ہے کہ کھانا کھاؤ تو بھی میری مرضی سے, پانی پیو تو بھی میری مرضی سے, سونا ہے تو بھی میری مرضی سے. جاؤ پھر سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر لینا اور آپس میں نہ جھگڑنا. جس نبی کے طریقوں کی مرضی کے بغیر تم پانی نہیں پی سکتے, اس محمد کی مرضی کے بغیر اپنا امام کیسے بنا سکتے ہو؟ آپ زندہ باد رہے, جسے سمجھ رہے ہیں. اتنی گرمی ہے نہیں جتنی کچھ بندوں کو لگ رہی ہے, اور بانیان نے پنکھے بھی لگوائے ہیں. تو میرا خیال ہے ذرا تھوڑا سا اور فریش ہو تاکہ میں اگلی آیت پڑھوں. چونکہ میرے صاحب آپ کو پتہ ہے جب بندے حیران ہوتے ہیں نا, پھر میرا دل کرتا ہے میں آیتیں زیادہ پڑھوں تاکہ آپ اور حیران ہو. تو اگر آپ فضیلت جلدی سے آیتوں کے علاوہ کوئی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ذرا چہروں کو کھلانا بھائی. پہلی وجہ کہ اللہ کے رسول کی پیروی ضروری ہے کیونکہ اللہ محبت قبول ہی تب کرے. دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ آپ پر آپ کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے. تیسری وجہ بتا دوں, اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس کی آواز ایک پوائنٹ بڑھا دیں تو آپ کی بھی بڑی مہربانی. جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لینا. اچھا آپ مجھے پتہ ہے جب میں رکتا ہوں آپ تب بولتے ہیں, تو میں ہر جملے کے بعد رک جاتا ہوں. یہ میرا رسول, پیار کا درس ہے نا, شیعہ سنی مسلمان ہیں تو ہم بات بیٹھ کر بڑے پیار سے کریں گے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ میرا حبیب محمد تمہیں جو دے وہ لے لینا, جس سے روکے اس سے رک جانا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. پھر یہی تو مسلمانوں نے کیا, جو جو رسول نے دیا وہ لے لیا, جس سے رسول اللہ نے روکا اس سے رک گئے. اور رسول سے صرف لیا نہیں بلکہ رسول اللہ کی بات بھی مانی امت نے, اور پھر نعرہ بھی لگایا لبیک یا رسول اللہ. کیوں سارے نہیں لگاتے, سارے مل کے کہو لبیک یا رسول اللہ. سب نے نعرہ لگایا نا, رسول اللہ کی باتیں بھی مانی, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا. لیکن کیا کریں, حسین کے ماتمی ذرا عشق رسول میں آگے چلے گئے, انہوں نے لبیک یا رسول اللہ بھی کہا اور لبیک یا حسین بھی کہا, لبیک یا رسول بھی کہا, لبیک یا حسین بھی کہا. چونکہ یہ دو الگ نعرے نہیں, یہ ایک ہی نعرہ ہے. پوچھو کیسے؟ جیسے حسین منی وانا من الحسین, لبیک یا حسین, مل کے سارے آپ سدا سلامت رہے. بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ نے جو کچھ دیا وہ انہوں نے لیا, جس سے رسول اللہ نے روکا اس سے مسلمان رک گئے. میں پورے مجمع سے اور خصوصاً اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اور بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, چونکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, رسول اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی شے دی وہ کیا ہے؟ اللہ. کسی کے دل میں شک ہو تو مجمع میں سے کھڑا ہو کے سوال کرے, اللہ نے کسی بندے کو بتایا ہو آ کر کہ میں اللہ ہوں مجھے مانو؟ رسول نے اپنی صادق اور امین والی زبان سے کہا نا کہ وہ اللہ ہے
وہ لا شریک ہے، اسے مانو۔ کیوں؟ رسول کے کہنے پہ اللہ کو مانا، بتوں کی عبادت چھوڑی، شرک چھوڑا، سورج اور چاند کی عبادت چھوڑی، اللہ کو مانا نا۔ کس کے کہنے پر؟ محمد کے کہنے پر، مصطفیٰ کے کہنے پر اللہ کو مانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ میرا حبیب محمد ہے جو میری توحید کو منوائے گا، اور پھر اللہ نے اسی قرآن میں کہا تھا جو جو محمد تمہیں دے گا وہی لینا ہے، جس جس سے محمد تمہیں روکے گا اس سے رک جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایک ہے اسے مانو، بتوں کی پوجا چھوڑو۔ مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کی، شرک کو ترک کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہی رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضا تھا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا نماز پڑھو، تم نے پڑھی۔ محمد مصطفیٰ نے کہا روزہ رکھو، تم نے رکھا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، تم نے دی۔ محمد نے کہا اللہ کے گھر کا حج کرو، تم نے کیا۔ رسول اللہ نے یہ ساری تعلیمات بتائی ہے نا۔ رسول نے بتایا چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو، میری طرف دیکھ، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ رسول اللہ نے فرمایا رستے سے پتھر ہٹاؤ تو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ رسول نے بتایا ماں باپ کا ادب کرنا واجب ہے۔ رسول نے بتایا اساتذہ کی احترام واجب ہے۔ رسول نے بتایا حقوق زوجین ادا کرو۔ رسول نے بتایا ہمسایوں کو بھوکا نہ سونے دو۔ رسول جو جو تمہیں بتاتے گئے تم لیتے گئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ نے مسواک کی، تم نے وہ بھی لے لی۔ رسول نے بتایا ٹخنوں سے شلوار اوپر کرو، تم نے آدھی پنڈلیوں تک اوپر کر لی۔ اللہ جانے خدیر میں تمہیں کیا موت پڑی۔ جو محمد تمہیں مسواک دے رہا تھا وہی تو تمہیں علی دے رہا تھا۔ آپ صدر سلامت رہیں، وہ بات سمجھ آئی جی؟ جو رسول سب کچھ دے رہا، جب آپ میری طرف دیکھیے، جب وہی تمہیں علی دے رہا ہے، ورک صاحب جب رسول اللہ کے کہنے پر ہم نے مسواک تک کر لی ہے تو پھر یا علی مدد کہتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ زندہ باد، آپ سدا سلامت رہیں۔ میرے لیے اتنی داد کافی ہے، بس آپ تائید کا حق ادا کرتے رہیں۔ توجہ بھائی، جب رسول اللہ نے بازو اٹھا کے دکھایا، چلیے ایک سوال میں اور پوچھ لیتا ہوں شیعہ سنی بھائیوں سے، یہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہارا باپ آدم ہے؟ رسول نے بتایا تھا یا دکھایا تھا؟ حضرت نوح کی کشتی کا کس نے بتایا تھا؟ رسول نے۔ تمہیں کشتی میں بٹھا کے دکھایا یا صرف زبان سے بتایا؟ یہ کس نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے؟ رسول اللہ نے۔ آگ سامنے دکھائی تھی یا زبان سے بتایا تھا؟ رسول اللہ نے تمہیں آدم بتایا، دکھایا نہیں۔ تمہیں نوح بتایا، تمہیں دکھایا نہیں۔ ابراہیم بتایا، تمہیں دکھایا نہیں۔ تمہیں موسیٰ بتایا، تمہیں دکھایا نہیں۔ تمہیں عیسیٰ کے معجزے بتائے، عیسیٰ دکھایا نہیں۔ جو رسول نے صرف بتائے ہیں ان کو مان لیا، جس کا بازو اٹھا کے دکھایا اسے نہیں مان۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، مل کے بولو سارے دم دم علی لال کلندر۔ رسول اللہ نے جو جو کہا وہ ہم نے لیا، جس سے رسول رکے ہم رک گئے۔ کیوں؟ آیت پھر پڑھتا ہوں، چونکہ ابھی یہ جو اس دائرے میں بندے ہیں نا، اس دائرے میں وہ ابھی حیران ہیں۔ اگلی آیت بھی انہی کے لیے پڑھنے لگا ہوں تاکہ ذہن میں کوئی شک ہی باقی نہ رہے۔ ہم صرف نام کے حافظ نہیں، ہم کام کے بھی حافظ ہیں۔ میرے استاد محترم شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس آل اللہ مقامہ کا بڑا اہم جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ شیعوں میں آنکھوں والے حافظ نہیں، قرآن والے ہوتے ہیں۔ اور ہماری تو ہر ایک سانس سانس قرآن ہے، ہمارا تو ہر ایک قدم قدم چلنا قرآن پڑھنا ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 3 دفعہ یا علی کہا اس نے قرآن کو ختم کر لیا، چونکہ رسول نے منبر سے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا، چونکہ قرآن بھی بندوں نے نہیں بنایا، علی بھی بندوں نے نہیں بنایا۔ قرآن بھی الیکشن میں نہیں بنتا، علی بھی الیکشن میں نہیں بنتا۔ قرآن بھی اللہ نے بھیجا ہے، علی
بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن بھی پیدا نہیں ہوتا، علی بھی پیدا نہیں ہوتا، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، علی عین اللہ ہے۔ تیرا ہاتھ نہ اٹھے تیری اپنی مرضی، قرآن کلام اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ قدر ہے، علی کی سازہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں الحمد ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا۔ یہ تو علی کا عشق ہے۔ یہ علی کا عشق ہے۔ جوان بیٹھے رہ گئے، بزرگ نے کھڑا ہو کے کہا نعرہ حیدری، چونکہ یہ علی کا عشق ہوتا ہے جو بوڑھوں کو جوان کرتا ہے، اور علی کا بغض ہوتا ہے جو جوانوں کو بھی بڈھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ توجہ کرو تو میں اگلا فقرہ پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار نے، 313 رسولوں کے آقا نے، یعنی کہ محمد مصطفیٰ نے، یعنی کہ حسنین کے نانا نے، یعنی کہ والشمس والضحیٰ نے، یعنی کہ والقمر اذا تلاہا نے، یعنی کہ اس محمد نے جس کے وجود کا نام یاسین ہے، جس کی سیادت کا نام طٰہٰ ہے، جس کی زلفوں کا نام واللیل ہے، جس کے چہرے کا نام والفجر ہے۔ محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں۔ تو اب ذرا سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو، یہ جو غدیر کے میدان میں محمد نے کہا من کنت مولا، یہ رسول نہیں بلکہ اللہ خود کہہ رہا۔ مل کے یا علی کا نعرہ اونچا لگایا کریں، مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مولا علی کا نعرہ اونچا لگایا کرے، اسے سانس کی بیماری ہوتی نہیں، چونکہ پوری دنیا کا کرونا وائرس ہے، ہمارا علی وائرس ہے۔ ہمارا وارث بھی علی ہے، ہمارے وائرس کو بھگانے والی طاقت کا نام بھی علی ہے۔ یاد رکھنا علی امیر المومنین کے بیٹوں کی مجلس میں آ کر کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ احتیاط کیا کرو، چونکہ مولا نے احتیاط کا حکم دیا ہے، لیکن جو بندہ مجلس میں آ جاتا ہے، تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں یاد رکھنا ہماری مجلس میں آ کے زور زور سے سانس لیا کرو، چونکہ یہاں آ کر جو بیماریاں ساتھ لے کے آؤ گے وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ مل کے بولو حیدری۔ رسول اللہ نے پالانوں کے منبر پر علی امیر کو کھڑا کیا۔ ہم مانتے اسے ہیں جسے رسول نے منبر پہ ہاتھ اٹھا کے دکھایا۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اہل سنت کے بہت بڑے عالم، 370 بندوں کے نام لکھے انہوں نے اپنی کتاب میں۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، یہاں سے میری طرف دیکھیں۔ 370 بندوں کے نام لکھے۔ میرے بزرگ پوچھیں گے کن 370 بندوں کے نام؟ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی نہیں، فہذا یہ علی مولا۔ میں تمہیں ایک منظر سنانے لگا ہوں، توجہ میری طرف ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہا فہذا یہ علی جو اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے۔ کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ امت بڑی چالاک ہے، جب میری 3 بیٹیوں اور بنا سکتے ہیں تو علی بھی اور بنا سکتے ہیں۔
اس لیے رسول نے فرمایا یہ علی مولا، میری طرف یہ علی مولا جو میرے ساتھ کھڑا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور رسول اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، رسول نے یہ اعلان کرنے سے پہلے ایک لمبا خطبہ پڑھا ہے۔ میں نے خطبہ پورا نہیں پڑھنا، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ نے ایک بات کی ہے جس کی توجہ میری طرف ہو گئی۔ آج وہ محمد اور علی کے فضائل کی معراج سن کے محمد علی ورک سے جائے گا۔ توجہ بھائی، رسول اللہ نے پالانوں کا منبر بنایا، اونٹوں کے پالان لیے، اونٹوں کے پالان لے کر محمد مصطفیٰ نے علی مولا کو پالانوں پہ کھڑا کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ان کے پالان لیے جو غدیر سے بھاگنا چاہتے تھے، کئی لوگ کہتے ہیں ساروں کے پالان لیے، لیکن مجتبی شاہ جی کے وسیلے سے میں تم سب تک یہ جملہ پہنچا دوں، نہ رسول نے بھاگنے والوں کے پالان لیے نہ ساروں کے پالان لیے، بات کوئی تیسری تھی۔ فیاض ورک مجھ سے پوچھو نا بات کیا تھی؟ کیونکہ اگر سب کے پالان لے لیتے تو غدیر میں تھے 1.25 لاکھ بندے، سب کے پالان لیتے تو پالانوں کا منبر بنتا آسمان کی جانب۔ یہ دونوں بھائی تو نور تھے، یہ تو کھڑے ہو جاتے، لیکن جو سامنے 1.25 لاکھ صحابہ تھے ان کو نظر نہ آتے۔ اور بھاگنے والوں کے پالان کیوں نہیں لیے؟ چونکہ جو علی کی ولایت کو چھوڑ کے جانا چاہے وہ نجس ہوتا ہے، اور نجس بندے کا پسینہ جس پالان پہ لگا ہو، شریعت کا حکم ہے کہ یطہرکم تطہیرا والے دونوں بھائی ان گندے پالانوں پر نہیں آ سکتے۔ تو پھر پوچھو پالان لیا کس کا؟ جس بندے نے ماں کی جھولی سے علی جن ولی اللہ پڑھا ہے وہ بول پڑے گا، دوسرے کا مجھے پتہ نہیں۔ سلمان کا پالان لیا، ابو ذر کا پالان لیا، زندہ باد، کمبر کا پالان لیا، مقداد کا پالان لیا، عمار یاسر کا پالان لیا۔ میں دلیل دے دوں، لوگ کہتے علی نے اس کی بھی بیعت کر لی، علی نے اس کی بھی بیعت کر لی، علی نے اس کی بھی بیعت کر لی، اور جن کے گندے پالانوں پر محمد نے علی کی جوتی نہیں آنے دی، ان کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ کیسے آ؟ رسول نے پالانوں کے منبر پہ علی امیر کو کھڑا کیا، صرف کھڑا نہیں کیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر لوگوں سے کہا ایھا الناس فاعرفوا ھذا علی ابن ابی طالب، اسے پہچان لو، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ پھر رسول نے صحابہ سے، میری طرف دیکھ رہے، لوگ کہتے ہیں شیعوں کی مجلس میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ دیکھو میں صحابہ کا ذکر کر نہیں رہا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ، کیا تم نے مدینے میں میری حدیث سنی ہے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، سنیے۔ بس یہ جتنے بندے میرے سامنے بیٹھے یہ بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، جو پیچھے سے آئے اب وہ پیچھے بیٹھے جو کہ جملے فضائل کے تقریباً یہی آخری ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں اور علی ایک نور ہیں، تو رسول اللہ نے اپنے لہجہ محمدیت کی مٹھاس میں، لیکن اس دن جلال الہیہ کو اپنے لہجے میں شامل کر کے ایک دفعہ غدیر کے منبر سے کہا، ایک دفعہ اس کی آواز ایک پوائنٹ صرف بڑھا دی، ایک پوائنٹ۔ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں، میں سمجھا کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو میرے سنی دوست آئے وہ بات ان تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ نے جب آخری حج پڑھا، آخری حج کے بعد 3 دن سارے حاجیوں کو روکا، 3 دن کا انتظار ہوا، حاجی جس علاقے سے آئے تھے 3 دن وہاں پر لیٹ پہنچے۔ جب بندوں نے پوچھا نا 3 دن لیٹ کیوں ہوئے، کہ مصطفیٰ نے علی دکھانے کے لیے روکا تھا۔ اب جملہ سننا، اب تو میں لطف آئے گا۔ منظر ذہن میں آیا، پالانوں کا منبر، اٹھتے پالان، جیسے گھوڑے پہ کاٹھی ہوتی ہے ایسے اونٹ پہ پالان ہوتا ہے۔ عرب والوں کے سامنے اونٹوں کے پالان اس لیے لیے تاکہ عرب والے ہمیشہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آئے۔ میری طرف دیکھ، میں جملہ پڑھنے لگا، اور جملہ کائنات کے رسول کا وہ عظیم ہے۔ محمد علی ورک اپنی نسل قربان کر دے تو میں محمد مصطفیٰ کے اس جملے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رسول نے پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلا سوال کیا، ایھا الناس، بتاؤ میں محمد
کس کس کا مولا ہوں؟ آدھے بندے پیچھے رہے، آدھے بندے پیچھے رہے، تھوڑی سی کو بھی کھول دیں ساتھ تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اگر ساؤنڈ پہ پابندی نہیں، پابندی ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ توجہ ہے۔ ایھا الناس، بتاؤ میں کس کس کا مولا؟ منبر حسین کی قسم، نبی محمد کی ان جوتیوں کی قسم جو عرش معلیٰ پر گئی۔ طاہر القادری نے لکھا ہے اس سے پہلے کہ مجمع میں سے کوئی بندہ بولتا، خانہ کعبہ کے کالے غلاف سے آواز آئی، یا رسول اللہ انت مولائی، آپ میرے مولا ہیں۔ اللہ کرے وہ بندہ مجلس میں نہ آیا ہو جسے رسول کی شان سمجھ نہیں آتی، چونکہ جو بندہ محمد کی عزت پہ نہیں بولتا پھر وہ اپنی عزت پہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور عزت محمد مصطفیٰ تو ہم نے ہی بتانی ہے، چونکہ ہم نے علی سے سیکھا ہے کہ محمد کی شان کیا ہے۔ ریڑیوں سے کیلے اٹھانے والے نہیں سمجھ سکتے کہ محمد کی عزت کیا ہے، موٹر سائیکلیں چلانے والے نہیں بتا سکتے کہ شان رسالت کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، محمد مصطفیٰ نے غدیر کے منبر سے کہا، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں۔ خانہ کعبہ کے غلاف سے آواز آئی، یا رسول اللہ انت مولائی، یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ سلمان کہتے ہیں ابھی خانہ کعبہ کا غلاف چپ ہوا تھا کہ حجر اسود سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ پھر مقام ابراہیم سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ پھر باب بیت اللہ سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ جو حج کیا یا عمرے والا بیٹھا ہے، میزاب الرحمت سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ حتیم کعبہ سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ زمزم کے کنویں کا پانی اچھل رہا تھا اور رسول کی آواز پہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ سلمان کہتے ہیں سرزمین مکہ کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا کہ فضا سے جبرائیل نے آواز دی، یا رسول اللہ آپ میرے بھی مولا ہیں۔ میکائیل نے کہا آپ میرے بھی مولا ہیں، اسرائیل نے کہا آپ میرے بھی مولا ہیں، اسرافیل نے کہا آپ میرے بھی مولا ہیں۔ چونکہ نبیوں کا سلطان اللہ کے حکم سے پوچھ بیٹھا تھا، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ کہ پہلے آسمان سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ دوسرے آسمان سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ تیسرے آسمان سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ چوتھے آسمان سے آواز آئی، آپ میرے مولا ہیں۔ پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں رسول کی نالین کو سلام کر کے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ عرش سے آواز آئی، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ کرسی سے آواز آئی، میرے بھی مولا ہیں۔ لوح سے آواز آئی، میرے بھی مولا ہیں۔ قلم سے آواز آئی، میرے بھی مولا ہے۔ پردہ معراج نے پکار کے کہا آپ میرے مولا ہے۔ سدرۃ المنتہا نے کہا میرے مولا ہے۔ جنت نے کہا میرے مولا ہے۔ سلمان کہتا ہے میری حیرانگی کی حد نہیں رہ گئی جب مجمع میں سے ابو ایوب انصاری نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے۔ اسبغ ابن نباتہ نے کہا آپ میرے مولا ہے۔ زید ابن حارثہ نے کہا آپ میرے مولا ہے۔ حسان ابن ثابت نے کہا آپ میرے مولا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا آپ میرے مولا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرے مولا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ میرے مولا ہے۔ محمد نے علی کا بازو اٹھا کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، سب مل کے تو مست کلندر علی مل کے بولا سارے میرا حیدر مولا، مرکوتا مولا، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا گوہر، بی بی کا شوہر، وہ علی پکارے، وہ علی پکارے، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، عباس کا بابا، علی مل کے بولا سارے عباس کا بابا، علی نعرہ ولایت، علی نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، میرے بیٹے دشمنات تلان، بی بی دے قاتلات تلان،
تو علی امیر کی مرضی ہے کہ وہ جس کو اپنے نعرے لگانے کے لیے چن لے، وہ جس کو اپنے گیت گانے کے لیے چن لے، لیکن یاد رکھنا نعرہ ولایت جب لگتا ہے نا تو نعرہ ولایت کو سن کر ہر کسی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ولایت ہے۔ ہمارا کام ولایت تم سے منوانا نہیں، رسول کو اللہ نے کہا تھا بلغ پہنچا دے، ہم بھی محمد کی سنت پہ عمل کر کے بات پہنچا رہے ہیں۔ ان کو دیوانہ نہ سمجھا کرو، یہ بہلول کی جنت میں ہوں گے جو نعرے لگاتے ہیں مجلسوں میں اٹھ اٹھ کر۔ تمہیں پتہ ہی نہیں دنیا بہلول کو دیوانہ کہتی تھی لیکن علی کے بیٹے اسے دانا کہتے تھے، چونکہ وہ موسیٰ کاظم اور علی رضا کے قدموں پہ جا کے سجدے کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہارون ملعون نے دربار میں بلایا، بہلول تو علی کا بڑا شیعہ بنتا ہے، تو کہتا ہے تیرے پاس بڑا علم ہے، بہلول پھر مجھے بتانا اگر میں تجھے دربار کے باہر بھیجوں تو ابھی جا کر 40 حرام زادے ڈھونڈ سکتا ہے، 40 ولد الزنا ڈھونڈ سکتا ہے؟ بہلول نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 2 منٹ کے بعد بہلول واپس آیا، 40 بندے بہلول کے ساتھ تھے۔ ہارون نے کہا اتنی جلدی تجھے 40 حرام زادے ملے کیسے؟ کہا مشکل ہی کوئی نہیں، میں نے دربار کے باہر کھڑے ہو کے کہا جو علی کو نہیں مانتا وہ آ جائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ معیار ہے تمہارے سماج کا۔ مل کے بولو سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا زنجیر زن، سب سے بڑا ماتمی دندن حسین لال کلندر۔ نہیں خدا کی قسم بندوں کو غدیر سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر غدیر سمجھ آ جاتی تو لوگ دیکھ لیتے کہ وہ مقام کیا تھا، وہ منظر کیا تھا جب ہر کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ انت مولائی، یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔ رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کا ید اللہ ہاتھ پکڑا۔ اگلا جملہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، جتنے میرے سنی دوست آئے جاؤ آج محمد علی ورد تمہیں وہ تحفہ دے کے جا رہا ہے، اپنے علماء سے جا کے تصدیق کر لیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا مولا علی کا ہاتھ ید اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کی بھی ہے، آپ کی کتابوں کی بھی ہے۔ پہلے قرآن سے پڑھ دوں پھر آپ کی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا خلقتک بیدی، میں نے آدم کو بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، صرف ہاتھوں سے نہیں۔ توجہ، یہ تم نے سنی ہوگی، میں تمہیں اس سے اگلی منزل پر لے جاؤں۔ سورہ یونس میں اللہ نے حضرت نوح کو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح جب کشتی بنانا تو میری دونوں آنکھوں کے سامنے بنانا۔ وہ تو اللہ الصمد نہیں، وہ تو بے نیاز نہیں، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا چہرہ ہے۔ بچپن سے ماؤں کی جھولی سے سنتے آئے ہو کہ اللہ نور ہے، وہ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا، نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنانا؟ میرے ساتھ ایک منزل ان کو اور آگے لے جاؤں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ۔ زندہ باد، جس کا ہاتھ اٹھائے اس کے ماں باپ کو منبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا سب کچھ فنا ہو جائے گا باقی رہے گا تو تمہارے رب کا چہرہ، جو جلال والا بھی ہے جو اکرام والا بھی ہے۔ کنو کشتی بنانا تو میری دونوں آنکھوں کے سامنے بنانا۔ پھر کہا یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، میں نے ان سے آدم کو بنایا ہے۔ اگر تجھے وجہ اللہ، عین اللہ اور ید اللہ نہیں ملتا نا، مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر ابو طالب کا بیٹا محمد کا بھائی حسنین اور غازی کا بابا دونوں بازو اٹھا کے کہہ رہا تھا کوفہ والو یہ دونوں ہاتھ ہیں جن سے اللہ نے آدم کو بنایا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تمہاری پریشانیاں بھی میرے سامنے ہیں، حیران کیا بھی جو بندے منہ بنا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، علی کے فضائل پڑھنے کے جرم میں تم
زیادہ سے زیادہ یہی کر لو گے نا، میں ادھر سے نکلوں گا مجھے گولی مار دو گے یا 9mm کی یا کلاشن کی یا کہیں بلاسٹ کر دو گے نا، لیکن علی کے فضائل کے منکر کو مارنے کے لیے نہ ہمیں گولی چاہیے، نہ تیر چاہیے، نہ تلوار چاہیے، کیا علی کا نام ہی کافی ہے؟ جو حیران ہے اب وہ حوالہ سنیں۔ اللہ اکبر، توجہ بھائی، میری طرف دیکھ بھائی، میری طرف دیکھ۔ اب تمہیں حوالہ چاہیے نا، حوالہ اہل سنت کی کتاب سے میں دیتا ہوں، صدا زندہ باد رہے، امیر کائنات ولایت کے حصار میں رکھیں۔ توجہ بھائی، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ اہل سنت کی کتاب ہے، جس میں ان 10 صحابہ کا ذکر ہے جو ہر صورت جنت جائیں گے۔ بھائی اگر ہر صورت وہ جنت جائیں گے تو پھر دوسرے خلیفہ نے حسن سے کیوں کہا کہ جاؤ مجھے لکھ دو میں تمہارا نوکر ہوں؟ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں اور آپ کی کتابوں سے کر رہا ہوں۔ اچھا مولا علی کا فضائل اگر تم رسول کی زبانی نہیں سمجھتے تو تمہیں حضرت عمر کی زبانی بتا دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نے دوسرے دور خلافت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بندے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ وہ بندہ طواف کرتا ہوا عورتوں کو دیکھ رہا تھا، چونکہ طواف کے دوران مستورات کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، چونکہ واجب ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جائے، ڈھانپے ہوئے چہرے سے طواف کعبہ نہیں ہو سکتا، ڈھانپے ہوئے چہرے سے طواف کعبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کوئی خاتون اول کو بھی سمجھائے؟ میری طرف دیکھ، میں فکرہ پڑھوں، شریعت کا حکم ہے ڈھانپے ہوئے چہرے سے طواف نہیں ہو سکتا۔ اس نے عورتوں کو دیکھا، علی امیر نے روکا، خبردار حلال کام میں حرام کو شامل نہ کر، یہ باز نہیں آیا۔ اس نے پھر دیکھا، علی نے پھر روکا، جب 3 دفعہ باز نہیں آیا نا، 4تھی دفعہ علی نے بلایا اور ایسے تھپڑ مارا جیسے ہجرت کی رات ابو جہل کو مارا تھا۔ بندے کے دانت ٹوٹ کے باہر آ گئے، یہ ہاتھوں پہ دانت اٹھا کے حضرت عمر کے پاس آیا، کہا خلیفہ مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے، میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سن کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے ایک اور تھپڑ مارا، کہا دفع ہو جا، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، تجھے ید اللہ نے مارا۔ جسے اللہ قرآن میں ید اللہ کہا، جسے محمد کے صحابہ بھی ید اللہ مانے، اسی علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی۔ شام کے بازار میں رو رو کے کہتے تھے نہ مارو ہم محمد کی آل ہیں۔ بیبیاں سوال کرتی تھی سید سجاد سے، ہر بی بی کا سوال، میرے جتنے بزرگ تشریف فرما، ماں کی جھولی سے مصائب سنتے آئے، انہی مصائب کو سن سن کے کئی بندے مذہب اہل بیت میں آئے، چونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ شیعہ ایسے نہیں روتے، کوئی تو وجہ ضرور ہے ہمارے رونے کی۔ ان میں سب سے اہم وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ حسین کی 13 ضربیں، علی اصغر کا نیزے پہ سوار سر، 4 سال کی معصومہ کے ہاتھوں میں رسیاں، علی کی بیٹیوں کا اونٹوں کی برہنہ پشت پر بیٹھے ہوئے چادر کا سوال کرنا۔ سید سجاد سے رو رو کے کہتی تھی علی کی بیٹی، بیٹا سجاد ان سے پوچھو یہ محمد کی آل کو چادر کب دیں گے؟ کوئی بی بی پوچھتی تھی بیٹا سجاد ان سے پوچھو یہ نیزوں پہ سارے بڑے بڑے سر ہیں،
میرے اصغر کا سر کسی نیزے پہ نظر نہیں آتا. 4 سال کی معصومہ پوچھتی تھی بھیا سجاد ان سے پوچھو نا یہ رسول کی نواسی کو پینے کے لیے پانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. لیکن علی کی عزت کی قسم جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی جوان اولادیں ہیں تمہاری ہائے پہ محمد علی ورق اپنی نسلوں کو قربان کرے. ازہر ایک بی بی ایسی تھی جس کا سوال سید سجاد کو خون رولاتا تھا. عام بی بی نہ تھی. سفیر علی اکبر کی ماں اونٹ کی پشت سے آواز دے کے کہتی تھی سجاد ان سے پوچھ میرا قصور کیا ہے. اکبر کا قاتل 36 مرتبہ میرے اونٹ کے پاس آ کے ڈھول بجا کے کہتا ہے میں نے تیرے بیٹے کو مارا. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. عزاداران امام مظلوم بڑا سخت ماحول ہے شام کے بازار کا. آج تک آپ نے یہی سنا ہے نا علی کی بیٹیوں نے 17 آذانیں باب الساعت پہ کھڑے ہو کے سنی تھی. کھڑے ایسے نہیں ہوئی تھی. وہ سفیر روم نے آواز دے کے کہا یزید یہ 2 دن ہو گئے ہیں قیدی کھڑے ہیں ان کو تھوڑی دیر بٹھا دے یہ تھک گئے ہیں. یزید شراب کے نشے میں کہتا ہے عیسائی سفیر کو تجھے کیسے پتا چلا یہ تھک گئے ہیں. کہتا ہے وہ دیکھ وہ جو چھوٹی قیدن ہے نا کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے. مجھے نبی کی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. عزاداران امام مظلوم فکرہ سنو گے. شام کے بازار میں بھیڑ اتنی بڑھ گئی تھی. مقتل میں لکھا ہے علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں گھٹنے ٹیک کے ایسے چلتی تھی جیسے حسین علی اکبر کی لاش پر گیا تھا. اور شمر بے حیا کبھی سجاد کو تازیانے مارتا تھا کبھی حسین کی بہنوں کو تازیانے مارتا تھا. ہاں جب نو کے نیزہ پہ حسین تلاوت کرتے تھے نا بھیڑ ہٹ جاتی تھی. نو کے نیزہ کو دیکھتے تھے جب تلاوت رکتی تھی بھیڑ بڑھ جاتی تھی. سفیر بھائی انکل امیر مختار میں مصائب کا ایک ہی فقرہ پڑھوں گا اور اسی پہ میرے حصے کی نوکری مکمل ہو جائے گی. جب نو کے نیزہ پہ آقا حسین نے دمشق کی جامع مسجد کے باہر تلاوت شروع کی نا ایک بازار میں عورت ہے اس کا نام حمیدہ ہے. اس کے ساتھ 3.5 سال کی بچی ہے. حمیدہ کبھی قیدیوں کو دیکھتی ہے کبھی سر کو دیکھتی ہے کبھی قیدیوں کو دیکھتی ہے کبھی سر کو دیکھتی ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کوفہ میں علی کی بیٹی سے قرآن پڑھا تھا. یہ علی کی بیٹی سے علی کے لہجے میں قرآن سننے والی حمیدہ تھی. اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا اللہ قیدیوں کی دعا بڑی قبول کرتا ہے. جا کے وہ جو چھوٹی قیدن ہے نا اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اسے کہے تیرے حق میں دعا کر دے. حمیدہ کی بیٹی بازار کی بھیڑ سے بچتی ہوئی بڑی مشکل وہاں آئی جہاں 4 سال کی بی بی سکینہ تھی. رو کے کہتی ہے چھوٹی قیدن کا لفظ آیا. حسین کی بیٹی نے غازی کے سر کو دیکھا. چچا دیکھ تیری شہزادی بیٹی کے کیسے کیسے نام ہے. کوئی چھوٹی قیدن کہتا ہے کوئی باغی کی بیٹی کہہ کے بلاتا ہے. حمیدہ کی بیٹی کہتی ہے قیدن دعا کرنا. بی بی رو کے کہتی ہے یہ جو اونٹ کی پشت پہ بیٹھی ہے نا بندے ہاتھوں سے یہ ہم غریبوں کی قافلہ سالار ہے. شام کی ملکہ ہے. اس کی اجازت کے بغیر ہم بات نہیں کرتے. حمیدہ کی بیٹی واپس گئی. واپس جا کے اپنی ماں سے کہتی اماں وہ جو چھوٹی قیدن ہے نا وہ کہتی ہے جو اونٹ کی پشت پہ قافلہ سالار ہے ہم اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرتے. کہا اماں میری آواز تو اونٹ کی پشت پر بیٹھی اس بڑی بی بی تک جا نہیں سکتی بازار میں شور ہے. اماں ایسا کرنا تو میرے ساتھ آ تو خود اس بی بی سے کہنا کہ تیرے لیے دعا کرے. کہتی یہ کوئی قیدی بڑے شریف لگتے ہیں چونکہ جو اس بی بی کا بھائی ہے نا وہ نیزے کی نوک پہ ویسے قرآن پڑھتا ہے جیسے میرا پیر علی کوفہ کی مسجد میں قرآن پڑھا کرتا تھا. عزادارو حمیدہ اونٹ کے قریب آئی آ کے کہتی ہے بی بی بالوں کا پردہ علی کی بیٹی نے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا. کہتی ہے حمیدہ بول. حمیدہ نے اپنا نام سنا. حمیدہ کے پیروں سے زمین نکل گئی. کبھی بھی میری 3 دعائیں ہیں. کب بول حمیدہ. کہتی ہے بی بی دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے کوئی نہ اجڑے.
علی کی بیٹی کہتی ہے اللہ جیسے میرے بیٹے مرے ہیں ایسے کسی کے نہ مرے. بی بی دوسری دعا ہے جیسے یہ سکینہ یتیم ہوئی ہے ایسے میری بچی یتیم نہ ہو. یہ جملے کہہ کے حمیدہ واپس گئی. بی بی زینب نے کہا تیسری دعا کہ بی بی دعا کر اللہ کرے تو وہ نہ ہو. بی بی نے بال ہٹا کے کہا حمیدہ دیکھ میں علی کی بیٹی